طریقہ بتایا تھا کہ انسان بیلوں اور بکروں کا خون اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا کے حضور بہائیں تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ تو ایک اسکیپ تھا، ایک بچاؤ کا ایک ذریعہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جان بوجھ کر گناہ کرنے شروع کر دیے کہ کوئی بات نہیں، ایک بکرا ہی ذبح کرنا ہے نا۔ اس لیے پھر خدا نے کہا کہ تمہاری قربانی سے مجھے کیا ہے؟ نفرت ہے، مجھ میں ان کی برداشت نہیں۔ جب تم کسی بیل کو میری حضوری میں گزرانتے ہو گناہ اور بدی اور شرارت کے ساتھ اور گندے دماغ کے ساتھ، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتے کی قربانی گزرانتا ہے۔ لے جاؤ میرے سامنے سے، مجھے یہ پسند نہیں۔ اس تناظر میں مسیح نے کہا کہ بیلوں اور بکروں کا خون، یہ قربانی تو نے ناپسند کی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ایک بدن تیار کیا، اور کتاب کے ورقوں میں میرے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ انسان کو جس کے اندر روح ہے، اپنے اظہار کے لیے کیا چاہیے؟ باڈی۔ انسان کو اپنے احساسات، اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے بدن چاہیے، بدن۔ خدا کو اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ایک بدن چاہیے، جو مسیح کا بدن ہے، جو تیار کیا گیا روح القدس کے وسیلے سے، ایک کنواری کا بدن لے کر، اور ایک بدن تیار کروایا گیا کہ کلمہ جسم اختیار کرے، وہ مجسم ہو، اس دنیا میں آئے، اور وہ اپنے جسم کو صلیب پر جا کر قربان کر دے، اور پھر انسانوں کا شیطانی قوتوں کے جال میں سے نکلنے، ان کے پھندے میں سے چھوٹنے، اس کی ظلم کی زنجیروں کو توڑنے کا ایک بندوبست ہو جائے، جسے بڑی خوشی کی بشارت کہتے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو۔ وہ نجات دے گا، وہ اس زور آور کے ہتھیار چھین لے گا، اور قیدی روحوں کو کیا کر دے گا؟ آزاد کر دے گا۔ لہذا انسانی بدن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خدا کے سپرد کر دیا جائے تو نہ جانے اس انسان کو خدا کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ وہی بدن شیطان کے حوالے کر دیا جائے تو شیطان اس بدن کو کہاں تک پہنچا دے گا؟ برباد کر دے گا۔ لیکن ہمیں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ ہم گھوڑوں اور خچروں کی مانند نہ ہوں، جنہیں کوئی سمجھ ہی نہیں کہ اپنا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ اپنا آپ خدا کے ہاتھوں میں دینا چاہیے یا شیطان کے ہاتھوں میں دینا چاہیے؟ گھوڑوں اور خچروں کی مانند نہ ہو جنہیں سمجھ نہیں ہے۔ ہمیں خدا نے سمجھ دی ہے، ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر خلق کیا ہے۔ استثناء کی کتاب کے 11ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھے تو وہاں لکھا ہے، دیکھ میں آج کے دن برکت اور لعنت تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ برکت اس حالت میں جب تو میرے حکموں کو سن کر ان پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ لعنت اس حالت میں جب تو میری شریعت سے منہ موڑے اور اس کے موافق نہ چلے۔ انسان کو شروع ہی سے خدا نے انتخاب کا، چناؤ کا موقع دیا ہے۔ برکت چننا چاہے برکت چن لے، لعنت چننا چاہے لعنت چن لے۔ یسوع مسیح حقیقی نور ہے۔ لکھا جب وہ آیا تو تاریکی نے اس نور کو قبول نہ کیا۔ لوگوں کے پاس اختیار تھا کہ حقیقی نور کو چن لے یا تاریکی کو چن لے۔ انہوں نے تاریکی کو پسند کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ وہ برے کاموں سے حقیقی نور منع کرتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ چل کے۔ مسیح کی عدالت کے بعد برابا کو اور مسیح کو عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں کس کو چھوڑوں تمہاری خاطر؟ لوگوں کے پاس چناؤ ہے، وہ مسیح کو چنیں یا برابا کو چنیں۔ لوگوں نے کس کو چنا؟ برابا کو۔ حاکم نے کہا پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ اس سے مسلوب کر۔
इसे जीने का कोई हक नहीं है। अपने लिए बराबर को चुन लिया, जो शैतान की एक तस्वीर है। चुनाव आज हमारे हाथ में भी है, हमारी औलाद के हाथ में भी है। अपना बदन रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के सुपुर्द कर दें या अबलीस के सुपुर्द कर दें। यीशु मसीह को चुन लें, जिसने आसमान का जलाल छोड़ा और मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया और खुदा के दिए हुए काम को सलीब पर चढ़कर पूरा करके खुदा का जलाल जाहिर कर दिया। उसको चुन लें या अपनी रूहों के दुश्मन को चुन लें। अमाल की किताब के 10वें बाब की 38 आयत में मसीह के बारे में लिखा है कि वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथों जुल्म उठाते थे रिहाई देता फिरा। तो जब साफ लिखा है कि अबलीस इंसानों पे जुल्म करता है, तो सांप के मुंह में उंगलियां डालना और ये भूल जाना कि उसका एक ही बार डसना हमारा काम तमाम कर देगा, ये कितनी बड़ी हमाकत है। जिंदगी का पानी पीने की बजाय जहर पीते जाना, ये कोई बेवकूफी ऐसा काम करेगा? घोड़े और खच्चरों की मादन इंसान जिसे समझ नहीं है, मैं बर्बाद करता जा रहा हूं अपने आप को, मैं अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहा हूं, और कईयों को तो अपनी आखिरत की भी फिक्र नहीं है, आखिरत तबाह कर देंगे मजहब छोड़कर, ईमान छोड़कर, गुनाह का चंद रोजा लुत्फ और 4 पैसों की खातर और इज्जत की खातर। खुदा ने हमें बड़ी शान दी है कि वो जबरदस्ती अपनी मर्जी हम पर थोपता नहीं है, क्योंकि चोर और डाकू पूछ कर घर नहीं आते हैं, वो दरवाजे तोड़कर, ताले तोड़कर जबरदस्ती घरों में घुसते हैं। इस खुदा की शान ये है, देख मैं दरवाजे पर खटखटाता हूं, जबरदस्ती नहीं आऊंगा, अगर तू खोलेगा फिर मैं आऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा, तेरे साथ सुकूनत करूंगा। तो बहनों भाइयों, जबकि बदन खुदा के लिए है, हमारा बदन मसीह के अज़ा है, हमारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस या उसकी डिवेलिंग प्लेस है, उसकी सुकूनत की जगह है। खुदा चाहता है कि हम पाक रूह को रंजीदा ना करें, बल्कि पाक रूह से मामूर होते जाएं। खुदा चाहता है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। जो बसने का लफ्ज़ है वो बड़ा अहम है। एक होता है स्टे, ठीक है, एक होता है किसी जगह पर आर्जी क़याम, और एक है किसी जगह मुस्तकिल रिहाइश पजीर होना। अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हों किसी बड़े शहर की तरफ, तो किसी स्टॉप पर किसी जगह 5 मिनट और किसी जगह पर 20 या 30 मिनट आर्जी तौर पर ट्रेन रुकती है। वो क़याम नहीं है, वो स्टे है, वक्ती तौर पर रुकना। जैसे होटलों में लोग 3 दिन का स्टे किया, आगे चले। खुदा हमारे अंदर 2-3 दिन का स्टे नहीं करना चाहता। 2 कुरिन्थियों का 6 बाब घर में जाके पढ़िए। नापाक चीज को मत छुओ, खाना पीना इस्तेमाल करना, उससे लुत्फ अंदोज होना, उसके साथ खेलना नापाकी और पलीदगी के साथ, वो तो खुदा की बर्दाश्त से बाहर है। वो तो छूने से भी मना करता। फिर मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा और मैं तुम में बसूँगा, मैं तुम में रहा करूँगा। मसीह ईमान के वसीले से हमारे अंदर सुकूनत करेगा, खुदा हमारे अंदर रहेगा, रूहुल कुद्स हमारे अंदर बसा हुआ होगा। किस सूरत में? जब हम अपना बदन मरियम की तरह, कि आपने मुझे ये कहा है तो हमला होगी, रूहुल कुद्स उस पर नाज़िल होगा, एक बेटा तुअल्लद होगा, वो निजात दहिंदा बनेगा, मैं अपना बदन तेरे हवाले कर दूँ। ये लड़की
منگنی شدہ تھی، یوسف کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی۔ اس وقت کے معاشرے میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کا حاملہ ہو جانا، اس کے ساتھ کون کون سی چیزیں جڑی ہوئی تھیں، اس کو ان چیزوں کی سمجھ تھی۔ سب کو ایک طرف رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میں نے خداوند کی بات ماننی ہے، میں نے خدا ان کے الہی انتظام کے سانچے میں ڈھلنا ہے، میں نے خدا کی مرضی پوری کرنی ہے۔ انسان کو تو کبھی بھی کوئی خوش نہیں کر سکا، اور پھر ہمارے جیسے انسان جن کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی میری زندگی میں ہو۔ اسی کی بازگشت ہمیں گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ملتی ہے۔ آئے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی جیسا میں چاہتا ہوں ویسے نہیں، جیسے تو چاہتا ہے۔ اور پھر جو عبرانیوں کے خط میں ہم نے پڑھا کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، میرے واسطے ایک بدن تیار کیا، اس لیے میں آیا ہوں۔ اور آگے کا لکھا اگر آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو دھیان سے، اس لیے میں آیا ہوں، آگے لکھا ہے تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ مریم ہمارے جیسی، وہ ایک انسان تھا، اس نے بھی خداوند کی مرضی پوری کرنے کے لیے اپنا بدن خداوند کو دے دیا۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، خدا میں سے خدا تھا، وہ خدا کا کلمہ تھا، کلمہ مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، ایسا رہ کر دکھایا کہ انسان ہوتے ہوئے خدا کی مرضی کیسے پوری کی جاتی ہے، ایسا جی کر دکھایا کہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے معیار کے مطابق کیسے عملی زندگی، ایک صادق کی حیثیت سے، ایک راست باز کی حیثیت سے، ایک خدا کے بیٹے اور بیٹی کی حیثیت سے، وہ معیار جو خدا نے ٹھہرایا ہے اس کے تحت کیسے زندگی بسر کی جا سکتی ہے، بسر کر کے دکھائی، اور وہ بات کہہ دی جو آج تک دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکا، اور وہ یہ بات تھی، للکار کر کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، یعنی بغیر گناہ سے مغلوب ہوئے بغیر۔ لکھا ہے دنیا کا سردار آتا ہے اور اس کا مجھ میں، یعنی میرے بدن میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، میرے بدن میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میرے بدن میں کیا ہے؟ یسایا نبی کا صحیفہ 61 باب، خدا کا روح مجھ پر ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے، میرے اوپر خدا کے روح کا اثر ہے۔ جب بدروئے نکالنے لگے، الزام لگایا کہ جس اختیار سے یہ بدروئے نکالتا ہے آج تک دیکھا نہیں گیا کہ کوئی انسان اس طریقے سے بدروؤں کو حکم دے اور نکال سکے، یہ یقیناً بدروؤں کے سردار بلزبوب کو جادوگر ہے، کچھ ہلا کیا ہوا ہے، یہ ان کی مدد سے بدروئے نکالتا ہے، یہ الزام ہے اس کے اوپر۔ مسیح کا دعویٰ کیا ہے؟ میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہوں۔ کیوں؟ دنیا کا سردار آتا ہے، یعنی ابلیس، شیطانی قوتیں، ان کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، میرے بدن میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ مسیح کی 4 آزمائشیں جو متی کی انجیل کے 4 باب میں جو مسیح کی آزمائشیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں ابلیس نے مسیح پر، اس کے فیصلہ جات پر، اس کی بھوک پیاس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ خداوند نے اپنا دامن بچا کر رکھا۔ اگر اس نے ہیکل کے کنگرے پر کھڑے ہو کر وہاں سے کود جانے کی پیشکش کی اور یہ لالچ دے کر کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں، تو خداوند اس جھانسے بھی نہ آئے۔ جب ساری شان و شوکت دکھائی کہ مجھے جو کر سجدہ کر رہے میں تجھے دے دوں گا، وہ اس کے جھانسے میں بھی نہ آئے۔
اور جب 40 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا اور کہا کہ تو ان پتھروں سے کہ روٹیاں بن جائیں، تو وہ بھی بات اس کی نہ مانی، تو اسی وجہ سے تو وہ کہہ سکے کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، اس لیے تو وہ کہہ سکے کہ دنیا کا سردار آتا ہے، اس کا مجھ میں کچھ نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت تشریح ہے ایک ایماندار کی، جو مچھلی کی تشبیہ کو استعمال کر کے بیان کی جاتی ہے کہ مچھلی سمندر میں پیدا ہوتی ہے اور اسی میں پلتی ہے، پرورش پاتی ہے، اور سمندر کا پانی خشک کر کے نمک بنتا ہے، اتنا وہ نمکین ہوتا ہے۔ لیکن مچھلی کو خدا نے کوئی ایسا ہی بنا دیا ہے کہ اس کڑوے پانی میں، گہرے نمکین پانی میں ہر وقت رہنے کے باوجود بھی وہ نمک پروف ہے، اور اس کی نمکینی اس کے گوشت میں نہیں آتی ہے، پھیکا ہوتا ہے۔ ایسی سکن خدا نے بنا دی۔ میں اور آپ بھی اس گناہ آلودہ دنیا کے سمندر میں ایک مچھلی کی مانند ہیں، اور پھر پاکستان میں رہتے ہوئے دنیا داری کا، دنیا کا روش کا نمک اور نمکین پانی اگر ہم اپنے اندر داخل نہ ہونے دیں تو ہم دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں کتنے قیمتی انسان ہوں گے۔ یہ گناہ پروف ہیں، شیطان کا ان میں کچھ نہیں، نہ شیطان ان کو جرائم کی طرف لے جا سکتا ہے، نہ ناچ رنگ کی طرف لے جا سکتا ہے، نہ جھگڑے اور خون ریزی میں ان کو آزما سکتا ہے، نہ حرام کاری میں اور نہ آرام طلبی میں، سستی میں ان کو نہیں آزما سکتا۔ ان پہ میں کو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام آیا کرتا تھا، اسٹوڈیو 2، اور غالباً میرا خیال ہے یہ نعیم بخاری صاحب اس کے میزبان تھے، اور وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں سے لوگوں کو بلا کر تو ان کے انٹرویوز کرتے تھے اس پروگرام میں۔ میں ایک دن میرا خیال بھینس کالونی کے علاقے سے عبادت کروا کے تو میں گھر آیا تو یہ پروگرام آ رہا تھا، تو اس دن اس نے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا کہ آپ جادو کیسے سیکھتے ہیں، یہ کیسے آپ کرتے ہیں، کیا کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں، کیا کرتب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا کہ ذرا بھاگ کر آئیں، یہاں پر ایک بڑی آپ کی دلچسپی کی بات ہے۔ میں آ کر بیٹھ کے دیکھا جادوگروں کا انٹرویو لے رہا ہے، اور یہ وہ پروگرام ہے جو کہ نیشنلی براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، سارے ملک میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اس نے ان جادوگروں سے سوال کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جس پر آپ کا جادو نہیں چلتا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جادو سے یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بتائیے کہ جن کو مشکل پیش آتی ہے، کوئی رکاوٹ ہو آپ کی، اس پر نہ چلتا ہو۔ تو میں حیران ہوا کہ اس جادوگر نے کہا کہ جو عیسائی ہے نا، انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ کرسچنز جو ہیں وہ ہمارے جادو کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ رزسٹ کرتے ہیں، ان پر ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا دیکھو کرسچن پادریوں سے دعا کرواتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، کسی نے ہم پہ جادو کیا ہوا ہے، تو جادوگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جادو ان پہ نہیں چلتا۔ میرے پاس نجات یافتہ لوگ آتے ہیں، بھائی جی تمہیں تو پتہ چل جاتا ہے، دعا کر کے دسو۔ میں نے کہا ایسے مجھے نہ پھلائیں، مجھے نہیں پتہ چلتا۔ لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو، نو ہو یو آر۔ ہاں وہ مچھلی ہے کیونکہ ہم 2 دفعہ بنے ہیں، پہلے ماں باپ کے بطن سے پیدا ہو کر ہماری پیدائش ہوئی ہے، پھر خدا کے کلام سے جو کلمہ مجسم ہوا ہے ہماری دوسری دفعہ پیدائش ہوئی ہے۔ ہاں وہ مچھلی ہیں جس کو بنا کر خدا نے اس دنیا کے سمندر میں چھوڑ دیا، اس تالاب میں چھوڑ دیا ہے، تاکہ اس کے گناہ اور بدی کا
اثر اور اس کی تاثیر ہماری روحوں، جانوں، بدنوں، ہماری فیملیز میں نہ ہو، ہمارے خیموں میں اس کا اثر نہ ہو، اور کسی سٹیج پر آ کر اپنے استاد کی طرح ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ دنیا کا سردار آتا ہے، اس کا ہم میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھروں میں، کلیسیا میں اس کا داخلہ ممنوع ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن آسمان کی بادشاہی باتوں پر ہی موقوف نہیں ہے، وہ سچائی پر موقوف ہے۔ دیکھنا یہ ہے ہماری حالت کیا ہے، ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے، کلیسیا کی حالت کیا ہے۔ کیا ہم گناہ پروف ہو چکے ہیں؟ نہیں ہو چکے تو کیا ہمیں اس بات کا دکھ اور درد، ملال اور رنج ہے کہ مسیح میرے اندر صورت نہیں پکڑ رہا، میں خدا کے معیار کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہی؟ چرچ میں ہوں تو اپنا بدن عبادت کے لیے میں چرچ میں دے دیتا ہوں، باہر ہوں تو میں کہیں اور دے دیتا ہوں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے بدن خدا کے لیے ہے، خدا ہمارے دلوں میں رہے۔ یہ گا لینا کافی نہیں ہے، دل میرا لے لے پیارے یسوع، میوزک کی تھاپ پر، ڈھول کی تال پر گا لینا اور ایسے، نہ اس میں کوئی معنی، نہ کوئی ایمان، نہ کوئی سنجیدگی، نہ کوئی سچائی۔ جتنے گیت، زبور، کورسز ہم چرچ میں گاتے ہیں بہنوں بھائیوں، ہمیں ایمان سے گانا ہے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے تو رک جائیں، مت گائیں۔ میں کئی گیت میں نہیں گاتا، میں کئی گیت نہیں گاتا، میرا دل اندر سے روتا جب میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، چرچ کی حد تک بیٹھ کے گائیں گے، سنانی کہاں ہے ہم نے؟ وہ تو کوئی گھر سے، اپنے شہر سے نہیں کوئی نکلتا۔ جتنی مسیحی آبادیاں ہیں اتنے چرچز کی وہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر سے نہیں کوئی نکلتا۔ آسانی ہے نا، دوسرے ملک میں جانا، دوسرے شہر میں جانا، دوسرے صوبے میں جانا، گھر بار چھوڑنا۔ شاگردوں نے کیا کہا تھا، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر، مچھلی کا بزنس کتنا بزنس تھا آج کے دور میں بھی، ان دونوں سب کچھ چھوڑ کر۔ علیشا 12 جوڑی بیل جس زمین دار کے ہوں، 13ویں کے پیچھے وہ خود لگا، وہ کتنی زمین کا مالک ہوئے گا۔ اسی اگ دیاں پٹھیاں سڑاں گے، سولی اتے بھی چڑھاؤ گے تے چڑھاں گے۔ یہ باتیں ہی ہیں، چڑھے نا اس ملک کے اندر چڑھے۔ گانا بجانا اپنی حد تک ہے، روحانی سمجھ ہونا، دل سے گانا، ایمان کے ساتھ گانا کہ خدا کی روح آئے اور ہمیں اپنی لپیٹ میں لے، خدا کا گھر ابر سے بھر جائے، گناہ گار اور بدکار کلیسیا میں بھی ایکسپوز ہوں، وہ خدا کا کام ہے۔ اور جیسے ایک گندے اور ناپاک برتن کو خدا استعمال نہیں کر سکتا ہے، جب کنواریاں چنی گئیں تو خدا کی بندی پر خدا کی نگاہ پڑی، اس کو چن لیا کہ روح القدس اس پر نازل کیا جائے۔ جس شخص کی سوچ ہی ناپاک ہے، دل ہی ناپاک ہے، نیت درست نہیں ہے، زبان سے بھی خطا کار اور آنکھوں سے بھی خطا کار، دل میں حسد ہو، کینہ ہو، سچائی نہ ہو، بزدلی ہو، دلیری کا روح نہ ہو، کیا خدا کا روح ہمارے اندر بسے گا؟ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں کتا بھی اپنی دم سے جگہ صاف کر کے وہاں بیٹھتا ہے، اور بھائی ہمارا واسطہ تو حی القیوم خدا کے ساتھ، جس کا پاکیزگی میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل اس کے حضور کھولنا، اپنے بدن
خدا کے سپرد کرنا، اس سمجھ کے ساتھ خدمت کرنا، اس سمجھ کے ساتھ خداوند کی پیروی کرنا کہ میرا بدن میرا نہیں ہے۔ کبھی تھا، جب سے میں نے یسوع کو قبول کیا اور اس کے خون سے دھلا ہوں، دھلی ہوں، اس وقت سے میرا بدن میرا نہیں ہے۔ میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں، یوز کروں یا ابیوز کروں۔ ابیوز کا مطلب ہوتا ہے اب نارمل یوز، غلط استعمال کرنا کسی چیز کا۔ تم اپنے نہیں، قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال سے۔ ہم نے خدا کا جلال کیسے ظاہر کرنا؟ کر ہی نہیں سکتے۔ کب ظاہر ہوگا؟ جب ایمان کے وسیلے سے باپ، بیٹا، روح القدس ہمارے اندر کیا کرے گا؟ سٹے کرے گا یا سکونت کرے گا؟ سکونت کرے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ مسیح سے تقاضا کیا گیا کہ ہمیں باپ تو دکھا، اور مسیح یسوع نے حیران کن بات کہہ دی سادہ سے جملے میں۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے، یعنی آئی ایم دا ایکسپریس امیج آف گاڈ، خدا کی ذات کا عکس میرے اندر خدا رہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ لوگ جو تھے وہ پریشان تھے کہ یہ جو عجیب انوکھے کام کرتا ہے، آج تک کبھی سننے میں نہیں آیا، آدمیوں کے پاس اتنا اختیار، یہ کیسے یہ کام کرتا ہے؟ اور ان سے ڈائریکٹ سوال کیا، تو یہ کام کہ تجھے کہاں سے یہ اختیار ملا، تو کیوں اور کیسے یہ کام کیسے کیا کرتا ہے؟ یوحنا کی انجیل 14 باب 10ویں آیت پڑھو، مسیح کا جواب وہاں کا لکھا ہے باپ مجھ میں رہ کر، باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری اولاد کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ باپ آج ہم میں رہ کر اپنے کام کرے۔ اور لوگ ہمارے اندر سے اس اندیکھے خدا کو ہمارے بدن اور ان کے اعضاء کے استعمال کے وسیلے سے جانیں اور سمجھیں، اور ہمارا دعویٰ، ہمارے دعویٰ کیے بغیر کہیں واقعی اس شخص کے اندر خدا رہتا ہے۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ کیا خدا چند ایک مٹھی بھر چنے ہوئے لوگوں کے اندر رہنا چاہتا ہے؟ نہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب، ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ مسیح کی بلیال کے ساتھ جو بال کی جمع ہے، بال دیوتا کی، مسیح کی اس کے ساتھ کیا مطابقت؟ تاریکی کی روشنی کے ساتھ کیا مطابقت؟ اسی لیے تو لکھا بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہو، ہر جوے میں مت چھو، ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تمہیں قبول کر لوں گا، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، میں تمہارا باپ ہوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ لہذا جب کہ انسانی بدن ایک طرف خدا کی نگاہ میں ہے، خدا اس پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، لکھا ہے گناہ تمہارے فانی بدنوں پر بادشاہی۔ اگر ہم نے اپنا بدن شیطان کے حوالے کر دیا، بھلے غلطی سے کر دیا، معصومیت سے کر دیا، اس کے دھوکے میں آ گئے، جیسے بھی ہوا، پھر گناہ ہمارے بدنوں اور بدن کے اعضاء پر بادشاہی اور حکمرانی کرتا دکھائی دے گا۔ دنیا خود ہی پڑھ لے گی، فلاں کے بچے کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں یہ کیسا شریر ہے، کیونکہ گناہ کی بادشاہی ہمارے بدن کے اعضاء کے وسیلے سے دکھائی دے گی، کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر مسیح ایمان کے وسیلے سے ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہم خدا کے پاک روح سے معمور ہیں، ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط ہیں، اور ہم کبھی چاہتے نہیں کہ خدا کا روح ہم سے ناراض ہو کر داؤد کی طرح ہمیں چھوڑ جائے، اور ہم خدا کے پاک روح کے لیے ترستے ہیں۔ تو پھر
راست بازی ہمارے بدن پر بادشاہی کرتی دکھائی دے گی. لوگ مانیں گے کہ یہ خدا پرست شخص ہے, یہ ایک ایماندار شخص ہے, یہ خدا کی راہ پر چلنے والا ہے. اس کے اندر ہمیں تھوڑا بہت مسیح کی ذات کا عکس ہمیں نظر آتا ہے, اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ میں اور آپ مریم کی طرح خدا کے بندے اور بندیاں بن جائیں, جس کا مطلب ہے اس کے غلام بن جائیں. کسی بات میں اپنی مرضی نہ کریں. مسیح نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی کروں, بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں. تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا, میں آیا ہوں, کتاب کے ورقوں میں میرا ذکر ہے, میں آیا ہوں تاکہ میں تیری مرضی پوری کروں. اور مرضی بہت مشکل تھی. اتنی پاک ذات کو عثمان کا جلال چھوڑ کر انسانوں سے دھکے کھانے پڑے, ظلم برداشت, الزام تراشی برداشت کرنی پڑے. لیکن یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 17ویں باب میں انہوں نے باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے باپ, جو کام تو نے مجھے کرنے کو سونپا یا دیا تھا وہ میں نے روئے زمین پر کر کے تیرا جلال ظاہر کر دیا ہے. اب مجھے دوبارہ اس جلال میں شامل کر لے جو بنائے عالم سے پیشتر میں تیرے ساتھ رکھتا تھا, کیونکہ میں ابتدا میں کلام تھا, میں تیرے ساتھ تھا, اور تیرے الہی انتظام کے مطابق میں نے جسم اختیار کیا, مجسم ہوا, اور میں نے ان انسانوں کو جنہوں نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا تھا, میں نے ان کے سامنے خدا کی طرح زندہ رہ کر زندگی بسر کر کے خدا کی طرح کے کام کر کے میں نے اپنا آپ ان کے ساتھ تیری ہستی, تیرا وجود ان کے سامنے ظاہر کر دیا. میں نے ان کو بتا دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے دراصل باپ کو دیکھا. یہ ساری باتیں صرف آیات کا مطالعہ یا دہانی ہی نہیں ہے, بلکہ آج ہمارے لیے چیلنج ہے. مریم کو خدا نے ایک بدن دیا, اس نے وہ بدن خدا کے سپرد کر دیا. میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. پرواہ نہیں دنیا کیا کہے گی, کیا سمجھے گی, اس کی پرواہ نہیں. میرے لیے تیرے کلام کے مطابق ہو. کبھی کبھی ہمارے ایسے فرقے جو رومن کیتھولک چرچ پر بڑی تنقید کرتے ہیں, ان کو بھی ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے, کلام کو جاننے کی ضرورت ہے تنقید کرنے سے پہلے. اب سے لے کر اب تک, ہمیشہ تک لوگ مجھے مبارک کہیں گے. کیوں؟ اپنے دور میں میں نے ایسی زندگی بسر کی, شاید میں بچپن ہی سے خدا کی بندی بن گئی. میں تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں کہ مریم کے ماں باپ کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنی اچھی تربیت کی اپنی بیٹی کی کہ خدا کے ارادے میں آ گئی, خدا کے ہاتھ میں آ گئی, ابلیس کا نوالا نہ بنی, ہسٹری میں اس کا نام آ گیا, دنیا کی تقدیر بدل گئی. اس عورت کا اپنا بدن ہو خداوند کو دینے کے لیے. زبور میں لکھا, آیت مجھے یاد ہے, ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے, زبور میں لکھا, لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. آج کے دور میں جب جنگیں ہوتی ہیں, لوگ اپنے حسد اور کینے اور انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو فوج میں نہیں ہے وہ بھی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو لڑائی کے لیے کیا کر دیتے ہیں, لشکر کشی کے دن. ہماری لشکر کشی انسانوں پہ نہیں ہے. آگے کسی سرمن میں بتاؤں گا اس کا اگلا حصہ. تو ہمیں لشکر کشی کے دن بدی کی طاقتیں ہمارے اوپر لشکر کشی کر رہی ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں. آیات میں موجود ہیں
یہ کہنا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ کلام ہی خدا تھا، یہ ایک بڑا مکاشفہ ہے جو عام آدمی کے ادراک سے پرے ہے۔ اور پھر یہ کہ کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باغ کے اکلوتے کا جلال۔ تو مجسم کلام، کلام مجسم ہوا۔ مجسم ہونے سے یا تجسم سے مراد ہے جسم میں ظاہر ہونا یا جسم کا لبادہ اوڑھنا، جس کو علم الہیات میں انکارنیشن آف کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی خدا کا کلمہ جو خدا کے اندر تھا اور وہ ازلی تھا اور ازل سے خدا کے ساتھ تھا، اس نے جسم اختیار کیا، انسانی جامہ پہنا، جسے مسیح کا تجسم کہیں گے، کلام کا مجسم ہونا کہیں۔ کلام مجسم ہوا۔ پہلا تموتیس اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ بھید تو بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، یعنی کوئی انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ خدا کیسے جسم میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ خدا اپنے آپ کو محدود کر کے انسان کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر اگر خدا انسان بن گیا اور زمین پر آ گیا تو پھر کائنات کا انتظام کون سنبھالتا تھا؟ آسمان پر کون تھا؟ تو یہ مختلف قسم کے علم الہیات کے مسائل ہیں، سوالات ہیں، جن کا کبھی کبھی جواب دینا بھی قدرے مشکل ہوتا ہے، اور خدا کے کلام سے ناواقفیت اور الہی بھیدوں کا نہ جاننا اور خدا کے مکاشفے کا حامل نہ ہونا، یہ چیزیں ہمارے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ خدا کا بیان کرنا، خدا کی ہستی اور اس کے وجود کا بیان کرنا، خدا کیا ہے، کیسا ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ خدا کے کلام کے مطابق ایک بڑا بھید ہے کہ خدا کا کلمہ جو خدا میں سے نکلا اور خدا میں تھا، وہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اور پھر یہ کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح کا جسم اختیار کرنا، کلام کا مجسم ہونا اور انسانوں کے درمیان رہنا، گویا کہ خدا کو ظاہر کرنے کا، خدا کو دکھانے کا دنیا کو ایک بہت بڑا ذریعہ خدا کی حکمت سے بنا۔ آج صبح جو سچائی خداوند نے میرے دل میں ڈالی ہے، میری بڑی آرزو اور دعا ہے کہ ہم سبوں کی گہرے طور پر سمجھ میں آئے۔ اور وہ سچائی کیا ہے کہ بدن خدا کی نگاہ میں بڑا اہم ہے اور بدن شیطان کی نگاہ میں بھی بڑا اہم ہے۔ ہیومن باڈی از ویری امپورٹنٹ ٹو گاڈ ایز ویل ایز ٹو سیٹن۔ انسان کا بدن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عبرانیوں کے خط کے 9ویں باب کی ہم نے تلاوت سنی ہے کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ کتاب کے ورقوں میں
میرا ذکر ہے، تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ انسان کا بدن جہاں خدا کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا اہمیت ہے، وہ شیطان کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خدا کے لیے انسان کے بدن کی کیا اہمیت ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط کے 6 باب کی 13ویں آیت کے مطابق لکھا کہ بدن حرام کاری کے لیے نہیں، آگے لکھا ہے بدن خداوند کے لیے۔ ہماری ہیومن باڈی، اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، کس کے سرنڈر ہم کرتے ہیں، کس کے حوالے یا کس کے ہم سپرد کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا میں چونکہ حرام کاری، جنسی گناہ بہت زیادہ تھے، شراب نوشی، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا اور جنسی خواہشات جائز اور ناجائز طریقوں سے پوری کرنا، یہ ایک ابھرا ہوا گناہ تھا اس وقت کی معاشرت میں، اور اسی معاشرے سے لوگ مسیحی ایمان کو بت پرستی چھوڑ کر قبول کر چکے تھے۔ تو ابھی بھی یہ سلسلے خداوند یسوع کے نام سے کہلانے کے باوجود بھی اس وقت کی کلیسیا میں جاری تھے۔ اس لیے ان کو بتانا پڑا کہ بدن حرام کاری کے لیے نہیں ہے، کہ انسان کا جینا مرنا صرف جنسی خواہش کے لیے ہی ہو، یہ نہیں ہے۔ جسم یا بدن حرام کاری کے لیے نہیں ہے، لکھا بدن خداوند کے لیے ہے۔ دوسری بات، اسی خط کے 6 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے بدن کے اعضاء مسیح کے اعضاء ہیں۔ Our body belongs to Christ who has purchased us through shedding of his blood۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ہمیں قیمت سے خرید لیا ہے۔ اب ہم اپنے نہیں رہے ہیں، اب ہم جس نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے مول لیا ہے، ہم اس کے ہو گئے۔ جب یہ بدن میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ خداوند نے اپنے قیمتی خون سے مول لے لیا ہے، تو یہ اس کی پراپرٹی ہو گئی ہے، یہ اس کی ملکیت ہو گیا ہے۔ اس لیے صاف لکھا ہے تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے۔ تیسری بات، اسی پہلے کرنتھیوں 6 باب کی 19 آیت کے مطابق لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ بدن، تمام انسانوں کا بدن، ہیومن باڈی خدا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو 3 حوالہ جات میں نے آپ کو بتائے جو تثلیث کا بھی ثبوت ہے، جو خدائے ثالوث کو ظاہر کرتے ہیں کہ بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہے۔ بدن مسیح کے اعضاء ہیں، اور بدن روح القدس کا مقدس یا اس کی ڈویلنگ پلیس ہے، اس کی سکونت کا رہنے کی جگہ ہے۔ وہ ہمارے اندر بستا ہے، بسنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر وقتی طور پر سٹے کر کے قیام کر کے چلے جانا نہیں چاہتا، وہ ہمارے اندر بسنا چاہتا ہے۔ بدن اگر مجھے پتا ہو، اگر مجھے سمجھ ہو، اور اگر میں اس سچائی کو قبول کر لوں کہ میرا بدن خداوند کے لیے ہے، تو پھر میری زندگی اور میرے چناؤ اور میری خواہشات اور میرے طور طریقے اور جینے کے اسلوب عام انسانوں سے بالکل فرق ہوں گے، جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میرا بدن خداوند کے لیے ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے، پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔
एक तरफ ह्यूमन बॉडी खुदा के नुक्ता नगाह से बड़ी अहम है, दूसरी तरफ शैतान के लिए बड़ी अहम है। शैतान के लिए कैसे बड़ी अहम है कि शैतान भी बदन ढूंढता है। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के 12वें बाब में इसका जिक्र है कि जब नापाक रूह किसी शख्स में से निकलती है या रूहानी इख्तियार से उसको निकाल दिया जाए तो वो सूखे मकामों में तलाश करती है कि मैं कहां जाकर रहूं और आराम करूं। आगे लिखा कि जब वो ऐसी जगह नहीं पाती तो जिस इंसान में से वो बदरू निकली थी वो वापस आती है। वहां पर लिखा हुआ है कि वो कहती है कि मैं वापस अपने पहले घर में जाऊंगी। यानी इंसान के बदन को बदरूएं क्या कहती हैं? अपना घर, यानी मेरा अपना घर है। मैं वक्त बचाने के लिए हवाला जात नहीं पढ़ रहा, मत्ती की इंजील के 12वें बाब की तिलावत आप घर में जाकर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ह्यूमन बॉडी पर अबलीसी कुव्वतें भी क्लेम करती हैं कि मैं अपने पहले घर जाऊंगी, और फिर वो और अपने साथ बुरी रूहों को लेकर उस शख्स के अंदर दाखिल हो जाती हैं तो उसका हाल पहले से भी बदतर कर देती हैं। ये मेरी थ्योरी नहीं है, मेरी तफसीर नहीं है, मेरी सोच या ख्याल या अंदाजा नहीं है, ये खुदा के कलाम में लिखी बात कि बदरू भी एक बदरू गिरफ्तार शख्स को अपना घर कहती है। उधर मैंने आपको 3 हवाला जात बताए, खुदा इस बदन को अपना घर कहता है। बदन हरामकारी के लिए नहीं, खुदा के लिए है। हमारे अज़ा मसीह के अज़ा है या उसके उज़्व हैं और हम रूहुल कुद्स के लिए हैं। इसीलिए लिखा है कि नापाक चीज को ना छुओ। 2 कुरिन्थियों 6 बाब, नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, मैं तुम में चलूंगा और मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे, रब्बुल फाज फरमाता है। तो खुदा भी इस बदन के अंदर बसना चाहता है, उसको भी इस बदन की जरूरत। उधर शैतान है, वो भी एक जो नाजायज कब्जा है इंसान के बदन पर, वो करना चाहता है और वो करता है। किस तरीके से वो इंसानी बदन को बर्बाद करता है? सबसे जो अहम तरीन बात हमें खुदा के कलाम में मिलती है जिससे वो इंसान को बर्बाद करता है, वो है जिनसी गुनाह, हरामकारी, जिनाकारी, शहवत परस्त। इसीलिए तो 2 टोक अल्फाज में कहा गया कि बदन हरामकारी के लिए नहीं, बदन खुदावन के लिए। हरामकारी के जरिए से, जिनाकारी के जरिए से, जिनसी गुनाहों और बदकारी के जरिए से ना जाने दुनिया में कितनी जिंदगियां इब्लीस ने तबाह करके रख दी। और फिर क्राइम, जुर्म की जिंदगी, कत्ल, डकैतियां, खून रेजियां, ये इब्लीस का काम है कि इंसान के बदन पर कब्जा करना और उसके जरिए से, अपने कामों के जरिए से उस शख्स के बदन को बर्बाद करना। कितने मासूम लोग हैं, शरीफ घरानों के बच्चे हैं, जब जराइम की दुनिया में धकेले जाते हैं तो कोई फांसी लग जाता है, कोई पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, कोई बेबस होकर खुदकुशी कर लेता है। तो खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, मसीह तो इसलिए आए कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो लिहाजा इब्लीस इंसान के बदन पर कब्जा करके हरामकारी के जरिए, जुर्म के जरिए से, और फिर नशाबाजी, तरह तरह के नशों में गिरफ्तार करके इंसान को ऐसी अदात में उनको मुब्तला करके उनकी सेहत जो है वो निचोड़ लेता है।
اور ان کا بدن اور ان کا مستقبل برباد کر دیتا ہے. لوگ پڑھائی نہیں کر سکتے، لوگ کو ٹریننگ نہیں کر سکتے، لوگ 4 پیسے کمانے کے لائق نہیں ہو سکتے. وہ ماں باپ کے لیے باعث برکت نہیں بنیں گے، بلکہ ان کے لیے تباہی کا، فکر کا، پریشانی کا، آنسوؤں کا، دکھ کا، ذلت کا، شرمندگی کا باعث بن جائیں گے. پھر ناچ رنگ جو بدن کو خوش کرتا ہے، نشے کی حالت میں ہو یا شہوت کے نشے کی حالت میں ہو، اپنے بدنوں کو اڑیاں کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کو دیکھنا اور ان کی نمائش کرنا. تاریکی کی قوتیں باقاعدہ انسانوں کے اندر بستی ہیں ان کو برباد کرنے کے لیے، اور ایک انسان نہ جانے کتنے انسانوں کو برباد کر دیتا ہے اپنے جسم کی نمائش سے. لوگوں کو گندے اور ناپاک خیالات اور منصوبے بنانے کی دعوت دیتا ہے، بری نظر سے، شہوانی نظر سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے. اور بہت سارے مرد یا خواتین خیالات میں گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. پھر ظلم، کتنے دہشت گردی کے واقعات ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں جہاں ہر کوئی خون کے آنسو روتا ہے، معصوم اور بے قصور، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ جوان ہوں، خواہ وہ مذہبی رہنما ہوں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، خواہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہوں، پولیس کے اہلکار ہوں یا مسلح افواج کے جو انسانوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور انہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر ابلیس کا ایک بہت بڑا طریقہ بدنی بیماریاں ہیں. یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ ہر بیماری ابلیس کی طرف سے نہیں ہوتی. آج میرا مضمون نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا بیماریاں کیسے کیسے آتی ہیں. مختلف وجوہات ہیں بیمار رہنے کی. ان میں سے ایک وجہ جس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، وہ شرعین ابلیس کی طرف سے. ہر قسم کی میڈیکل جو سمٹمز ہیں وہ تاریکی کی قوتیں پیدا کر دیں گی، اور جن کے پاس تھوڑا سا روحوں کا امتیاز ہے وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ بیماری جسمانی بیماری نہیں ہے، اس میں شیطانی قوتیں اس میں حائل ہیں. ایک دن ایک نوجوان، تو اس کو کوئی پرابلم تھی، تو کسی بزرگ خادم نے مجھے بلایا، کہنے لگے کہ بچہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، آئے اس کے لیے دعا کرنی. میں چلا گیا، جا کر دیکھا تو وہ لڑکا نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا. تو جو بزرگ خادم تھے میں نے ان کو کہا کیا ہوا ہے، اس کی کائے کے لیے دعا کرنی ہے؟ کیا لگے تھی طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ سمجھ نہیں آتی کی ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو دعا نہیں کیا آپ نے؟ کہنے لگے دعا کیا لیکن ہوش نہیں ہوتا. تو میں نے اس کے لیے دعا شروع کی تو ایک دم سے ابلیس کی قوت اس کے اندر آ گئی. میں نے اس کو پوچھا تم کون ہو، کیوں تم نے اس کو پکڑا ہے؟ کہنے لگی اس نے ہمیں ٹیکا کیوں لگایا تھا. تو مجھے تھوڑی ابھی سمجھ نہیں تھی، میں ابھی نیا نیا خادم بنا تھا تو مجھے ابھی ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی. میں نے کہا کہاں تمہیں ٹیکا لگایا تھا؟ نہیں اسپتال سے ٹیکا لگایا سی. مجھے پتہ چل گیا اس میں بدرو ہے. تو میں نے اس کو حکم دیا، وہ بدرو نکل گئی. وہ بندہ اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے اس کو کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں میل نرس ہوں. میں نے کہا اچھا کہاں ہو تم میل نرس؟ کہنے لگا میں لیاقت اسپتال میں ہوں. اچھا. میں نے کہا تم نے کسی مریض کو کوئی ایسا ٹیکا لگایا تھا جہاں سے تمہیں یہ سلسلہ شروع ہوا؟ کہنے لگے ایک پٹھان لڑکی آئی تھی تو بڑی پاگلوں والی حرکتیں کرتی تھی، چیختی تھی تو ڈاکٹروں کو بھی مارتی تھی تو لوگوں کے گلے پڑتی تھی. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا بے ہوشی دا ٹیکا لگا دے یار. تو بس میں انہوں ٹیکا کی لگایا جے وہ دے بعد بس ہے. تو میں بڑا حیران ہوا اس بات سے کہ تاریکی کی قوتیں یہ کام بھی کرتی ہے.
تو ابلیسی قوتیں مختلف طریقوں سے بدن پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میرا ہے۔ میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے جن میں بدروئیں تھیں اور شیطانی قوتوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ہمیں اچھی لگتی تھی اس لیے ہماری ہے۔ کئی لڑکیوں کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے تاریکی کی قوت نے کہا کہ ہماری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے بڑے کہہ لے کہ عجیب کام ہے جو انسان کو برباد کرنے کے تاریکی کی قوتیں کرتی ہیں۔ پھر بدرو بن کر کسی کے اندر آ جانا، لشکر کی صورت میں، ایک سے زیادہ بد ارواح کی صورت میں کسی انسان کے اندر آ کر بسنا، کئی طرح کی بیماریاں لگ جانا، حمل گر جانا، دورے پڑنا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جانا، اور کیا کچھ ہے۔ کبھی آپ نے ان لوگوں کی حالت دیکھی ہو تو انسان کا دل روتا ہے کہ ابلیس کس طرح سے انسانوں کو برباد کرتا ہے۔ ابلیسی قوتیں جب کسی شخص میں سے نکالی جاتی ہیں تو وہ سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی ہیں، جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اس گھر میں واپس جاؤں گی، اور وہ لکھا وہاں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس شخص کا پہلے سے بھی برا حشر کر دیتی ہیں۔ اب ایک طرف خدا ہے جو ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، دوسری طرف ہوا کی عملداری کے حاکم کی وہ قوتیں اور وہ تاثیریں ہیں جو انسان کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ بیچ میں انسان ہے۔ انسان اپنا بدن راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے سپرد کرتا ہے، یا وہ شیطان جو جسم کی رغبتوں اور خواہشات کے ذریعے سے انسان کو آزماتا ہے، یا تو انسان اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمارے بدن کا جزا اور سزا اور عدالت کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے۔ عدالت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے دوسرے خط کے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا حال مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ظاہر کیا جائے، تاکہ ہم میں سے ہر شخص ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن میں رہ کے کیے ہیں، خواہ بھلے ہیں خواہ برے۔ تو جو ہماری فیوچر ججمنٹ ہوگی انسانوں کی، جب ان کی عدالت ہوگی تو اس بنیاد پر ہوگی کہ میں نے تجھے ایک بدن دے کر دنیا میں بھیجا، تو نے وہ بدن کس کے حوالے کیا؟ وہ بدن تو میرا تھا، وہ تو حرام کاری کے لیے نہیں تھا، وہ میرے بسنے کے لیے تھا۔ تو نے مجھے بسایا یا تو نے میرے دشمن کو بسایا؟ ضرور ہے ہم میں سے ہر ایک کا حال مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ظاہر کیا جائے، تاکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن میں رہ کے رکھیے ہیں، خواہ بھلے ہیں خواہ برے۔ تو جب خدا ہمارے بدن کو اپنا بدن کہتا ہے، تم اپنے نہیں ہو، قیمت سے خریدے گئے ہو، بدن حرام کاری کے لیے نہیں خدا کے لیے ہے، اور بدن میں جو کام ہم کریں گے اچھے یا برے وہی ہماری عدالت کی بنیاد بنیں گے، تو کتنا ضروری ہے کہ ہمارے بدن خدا کے ہاتھ میں ہوں۔ جس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت ہی رہے، اور ہم اپنے دشمن کو پہچانیں جو وقتی لذت اور وقتی خوشی کا دھوکہ دے کر ہمیں اپنی طرف راغب کر لیتا ہے، اور ناچ رنگ کی طرف، نشے بازی کی طرف، اور ہر وہ کام جس سے بدن خوش ہوتا ہے
اس کی طرف ہمارا رجحان ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا، وہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ اور آج میں آپ کو ایک دعا کا نقطہ بھی دیتا ہوں۔ یہ تو دکھ کی بات ہے کہ کلیسیا کو گانا بجانا بہت پسند ہے، دعا کے لیے، کو روزے کے لیے ہمارے اوپر آسمان آ گر پڑتا ہے۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ اپنی پریگننسی کے دوران اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی بھرپور حفاظت کرتی ہے۔ بہنوں بھائیوں، کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے خدا کے حضور وہ گرہ آزاری کریں کہ شیطان ہماری نسل کو برباد نہ کر سکے۔ اس کا کوئی ہیلا، کوئی اس کا حملہ اور کوئی ہتھیار ہمارے بچوں کے خلاف کارگر ثابت نہ ہو۔ یہ بہت بڑی کہانت کی خدمت ہے، پریسٹلی پریئر ہے جو والدین کو کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح ہم 5:30 چرچ کھولتے ہیں، 5 نہیں تو 7 لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اور چیزیں پسند ہیں۔ اور یاد رکھیے، شیطان آرام طلبی سے بھی انسان کا بدن تباہ کرتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں میں سے بزرگیں نکالی ہیں جن کو نیند ہی بہت آتی تھی، 20 گھنٹے سوئے رہتے تھے۔ وہ نیچرل نہیں ہے نا، تو جن کو روحوں کا امتیاز ہے وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ بسیار خوری، ضرورت سے زیادہ پیٹو ہونا، کھانا کھانا، ضرورت سے زیادہ آرام کرنا۔ شاید کبھی ہم نے سستی کو، کاہلی کو گناہ نہ سمجھا ہو۔ ہمارے کتنے بچے ہیں جن کے مستقبل صرف وقت پر نہ اٹھنے، ریگولر نوکریوں پر نہ جانے، محنت نہ کرنے کے نتیجے میں برباد ہو گئے۔ محنتی کا ہاتھ انسان کو دولت مند بناتا ہے۔ محنت کرنا خدا کے فضل کے باعث ہے۔ جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے انتہائی محنتی ہوئے گا، 2 4 آدمیوں کا اکیلا ہی کام کرے گا۔ تو سستی، آرام طلبی اور نیند کی جھپکی کہ جب کام کرنے کا وقت ہو، زندگی بنانے کا وقت ہو تو اس وقت شادی کا شوق، 3 4 بچے پیدا کر لیے، نہ گھر چلا سکے، نہ بیوی کو روٹی کھلا سکے، تو نہ بچوں کو پال سکے۔ پچھلے دنوں میں کسی گھر میں وزٹ کر رہا تھا، بچے میرا خیال ہے 6 سے 12 14 سال کے ہوئیں گے، ایک بھی اسکول نہیں گیا، ایک بھی اسکول نہیں گیا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا ان بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ ماں باپ اپنے وقت پر مر جائیں گے، یہ بچے تو سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ جو 12 سال کا بچہ نرسری KG تک بھی نہیں پڑھا، وہ کیا کرے گا آگے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے خدا کے حضور اوندے منہ گرے رہنا کہ خدا ان کو برائی سے بچائے، ناراستی سے بچائے، اور ان کے بدن پر ہوا کی عملداری کا حاکم جو نافرمانی کی روح کے وسیلے سے انسانوں کے اندر تاثیر کرتا ہے، وہ ہمارے بچوں میں تاثیر نہ کر سکے، خدا کا روح ان میں تاثیر کرے، تاکہ وہ ڈیسنٹ بچے ہوں، وہ بااخلاق ہوں، باکردار ہوں، وہ عیش و عشرت کے دل دادا اور مغرور نہ ہوں، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ حلیم اور افروتن ہوں۔ یہ ہماری والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی میراث کو دشمن کے قبضے میں نہ جانے دیں۔ ہم اس کے تحفظ کے لیے ہم اپنی آنکھوں میں نیند نہ آنے دیں۔ رات کے پیروں میں بھی اٹھ کر خدا کے حضور فریاد کرنی پڑے تو راست باز کی دعا کے اثر سے اور پھر ماں باپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ انسان کا بدن خدا کی نگاہ میں بڑا اہم ہے۔ یہ نہیں کہ خدا ناکاستہ انسانوں کا محتاج ہے، کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا انسانوں کو بغیر۔ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خدا ہے، تو بھی اس کی ایک ترتیب ہے۔
اس کے قوانین ہیں، اس کے اصول ہیں، جس کے تحت خدا اس ساری کائنات کا انتظام سنبھالتا ہے۔ خدا نے گرے ہوئے انسان کو اٹھانے کے لیے اس کی نجات کا بندوبست کرنا تھا، تو خدا انسانوں کو ڈھونڈ رہا تھا، ایسی کنواریوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جو پاکیزگی کو کمال تک پہنچانے والی ہو، تاکہ اس کا انتخاب کیا جائے اور اس کے ذریعے کلام مجسم ہو، کلام مجسم ہو۔ آج میرے پہ آزمائش آ رہی تھی کہ میں ایک فرق قسم کا آپ کو کلام سناؤں، اور وہ بھی ایک نیا کلام مجھے مل گیا جب یہ جملہ میں نے پڑھا۔ فرشتے کے سامنے مریم نے کہا، میں خداوند کی بندی ہوں۔ What does it mean؟ میں خداوند کی بندی ہوں۔ آگے لکھا، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اسرائیل میں کتنی نوجوان لڑکیاں ہوں گی جیسے کلیسیا میں ہیں، ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں، لیکن روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہونے کے بعد وہ خداوند کی بندی نہیں بنی۔ کب وہ بندی تھی؟ وہ اس سے پہلے تھی۔ بندہ یا بندی ہندی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غلام یا سلیو یا نوکر یا خادم۔ داؤد بادشاہ نے کہا، میں اپنی بدی یا اپنے گناہوں کے سبب سے غمگین رہوں گا۔ گناہ کی حالت میں عیدیں مناتے جانا کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ لکھا ہے، حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ پاک دل سے، پاک ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا کرنا، خدا کی پوشاک کو چھونے کی کوشش کرنا، یہ وہ خوشی ہے جو روح القدس کے وسیلے سے دائمی خوشی، کامل خوشی، حقیقی خوشی ہمارے اندر رہ سکتی ہے، اور روز بروز اس میں اضافہ ہو سکتا۔ اپنے سروں کو خدا ان کی حضوری میں جھکائیں، اپنے آپ سے ہم یہ سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا کا غلام ہوں، سلیو آف کرائسٹ؟ پولس نے کہا، میں مسیح کا بندہ اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہوں۔ کئی دفعہ لوگ رسول، پاسٹر، مبشر کہلانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ میں کل دعا کر رہا تھا، خدا کے روح نے بتایا، پہلے بندہ پھر رسول۔ جو خدا کا ہی غلام نہیں ہے وہ کائے کا رسول ہے؟ یعقوب نے کہا مسیح کا بندہ، پطرس نے کہا خدا کا بندہ، عزرا نے کہا، نہمیہ نے کہا ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، مریم نے کہا میں خدا کی بندی۔ باقی جو کچھ ہم ہیں بعد میں۔ دانیل سے کہا گیا، اے خدا تعالیٰ کے بندے، کیا تیرا خدا اس لائق ہوا کہ تجھے بھوکے شیروں کی مان میں سے نکالے؟ ان کو پتا تھا یہ خدا تعالیٰ کا بندہ ہے۔ میری اور آپ کی کیا شہرت ہے، لوگ ہمیں کس حیثیت سے پہچانتے؟ یہ اسی صورت ہوگا جب ہم اپنے بدن، یہ جان کر کے بدن خدا کے لیے ہے، بدن روح القدس کا مسکن اور مقدس بننے کے لیے ہے، بدن کے اعضاء مسیح کے اعضاء ہیں جو راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اگر آپ ایک سرنڈرڈ لائف بسر کر رہے ہیں، have you already, if you have already surrendered your bodies، اپنے آپ کو سپرد کر رکھا ہے اور سپردگی کی حالت میں مسیحی زندگی جی رہے اور خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو۔ اگر کہیں کمی ہے
اور بدن کی رغبتیں خواہشات کی صورت میں سر اٹھاتی ہیں اور ہمیں پلید اور ناپاک اور نافرمان کر دیتی، خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ تو آج کی خوشخبری، بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ جبکہ سب سر جھکے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ روح القدس نے کلام کیا ہو اور وہ سرنڈر کرنا چاہتا ہو، اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں ایک بھیڑ کی طرح دینا چاہتا ہو، جس کے بارے میں مسیح نے کہا تھا کوئی میرے بھیڑ کو میرے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا، تو میری خوش نصیبی ہوگی آپ کے لیے دعا کر کے اگر ایسے بہن بھائی اپنے اس اقرار کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، خود بھی اپنے لیے دعا کریں، جو مقدسین بیٹھے ہوں گے وہ بھی دعا کریں، اور ہم آج بڑے دن کے دن اس سچائی پر غور کریں، کیا میں خدا کی بندی ہوں؟ کیا میں خدا کا بندہ ہوں؟ مسیح کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، ہمارے لیے 2 دفعہ بدن تیار کیا گیا، پہلے تیار کیا گیا وہ پلید ہو گیا، ناپاک ہو گیا، وہ معیار سے گر گیا، پھر خدا نے سنگین دل اندر سے نکال دیا، دل کو بدل دیا، عقل نئی کر دی، نئی پہچان دے دی، مسیح کو پہن لیا ہم نے۔ لیٹس لیو سرنڈرڈ لائف مسیح کے سپرد۔ پچھلے دنوں ہمیں خدا نے یاد دلایا کہ جو گناہ ہمیں آسانی سے الجھا لیتے ان کو دور کر کے، ترک کر کے اس دوڑ میں صبر کے ساتھ دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ لکھا ہے تم بھی ایسا ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ ہم نے جیتنے والی دوڑ دوڑنی ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ آج کرسمس کے دن جہاں ہم ایک دوسرے کو کوئی حسب توفیق تحفے تحائف دیتے ہیں، جہاں خاص ہدیہ جات آج ہم نے خدا ان کے حضور گزرانے ہوں گے، سب سے بڑا کام اگر ہم کو کر سکتے ہیں تو اپنے بدن کلی طور پر بشمول اپنی مرضی، اپنی مرضیاں، اپنی خواہشات، اپنے ارادے، اپنی باتیں، اپنے منصوبے خدا کے حوالے کر دینا۔ خدا باپ، اس وقت ہم تیرے سامنے بے پردہ ہیں، میں خود بھی اور میرے جتنے بہن بھائی تیری حضوری میں کھڑے ہیں۔ ہماری حالت دیکھ، ہمارا کھڑا ہونا، ہمارا اقرار ہے خداوند، ہم نے تہیا کر رکھا کہ ہم نہیں اپنے گناہوں کو چھپائیں گے، ہم اقرار کریں گے کہ ہم اس معیار کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، ہم عیش و عشرت کے بندے ہیں۔ وہ خدا باپ ہماری مدد، ہم خواہشات کے بندے، ہم تیرے بندے، تیرے غلام بننا چاہتے ہیں۔ ہر بات میں تیری مرضی کو پورا کریں، اپنی خودی سے انکار کریں، خواہشات سے انکار کریں، ارادوں اور منصوبوں کو جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ان کو ڈھا دیں، اور صرف تیرے ارادے اور منصوبے ہماری زندگیوں میں پورے۔ ہم سب کی مدد کر، کلیسا پاکستان کی مدد کر، اس ملک میں تیری حکمرانی ہو، اپنے وطن عزیز کے لیے، ملک کے سیاسی حالات کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے، حکومت کے لیے، اختیار رکھنے والوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کے لیے، ہم آہنگی کے ساتھ محبت کے قاعدے پہ چلتے ہوئے اس معاشرے میں جیتے ہوئے
ملک کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے رہنے میں ہماری مدد کر۔ آج کے ہدیہ جات کو اپنی حضوری میں قبول کر، کلام پر غور کرتے رہنے کی توفیق دے، اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھلتے جانے کا فضل بخش دے۔ کاش کبھی ہم بھی کہہ سکے میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندی ہوں۔ کاش ہم بھی کہہ سکے کہ دنیا کا سردار آتا ہے، اس کا مجھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس قدر ہمیں اپنے روح القدس اور پاکیزگی سے اور سچائی سے بھر دے خدا، لبالب بھر دے، ہمارے پیالے لب ریز کر دے خدا، تاکہ جب کٹائی کا وقت آئے تو ایسا نہ ہو کہ خراب مچھلیوں کی طرح ہم پھینک دیے جائیں۔ ہماری مدد کر، تیرے پیارے بیٹے خدا مند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے تمام مقدسین کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ عبادت برخاست